مرنے سے پہلے اے مسلمان تو کر لے ذرا غور، بابوں کا خدا اور ہے کتابوں کا خدا۔ ناظرین، یہ جو جملہ ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا، اس نے ہر طرف آگ لگائی ہوئی ہے۔ یہ دین کو جس طرح سمجھتے ہیں وہ بڑا مختلف انداز ہے۔ سبھی تقریباً ہر فقہ کے لوگ، سبھی مفتی لگا لیں، میں سبھی کہہ سکتا ہوں، جن میں مفتی طارق مسعود صاحب ہیں، مفتی حنیف قریشی صاحب ہیں، مفتی محمد قوی صاحب ہیں، یا مصباحی صاحب بھی ہیں، اور بہت سے اسلامک اسکالر مدبر حضرات، ان سبھی کو اختلاف ہے انجینئر محمد علی مرزا سے۔ انجینئر محمد علی مرزا ورسز آل فقاس کر لیتے ہیں، تقریباً یہی ہے، سبھی فقہ کو، سبھی کا اختلاف ہے۔ ہوتا ہے کیا ہے جی، انجینئر محمد علی مرزا صاحب کیا کرتے ہیں، وہ ایک عام سے اسٹوڈنٹ تھے، انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹ تھے، پاکستان اٹومک میں جاب کرتے رہے، گورنمنٹ ملازم تھے، 18ویں 19 اسکیل کے آفیسر تھے، اچھے آفیسر تھے، ہونے ہارڈ اسٹوڈنٹ تھے، ٹاپرز میں آتے تھے ایز اے انجینئر، نام کے ساتھ بھی انجینئر لگاتے ہیں۔ بڑی شدید قسم کی تنقید کرتے ہیں، ان کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، سبھی فقہوں کو لے کر وہ ایک حوالہ دیتے ہیں۔ حوالہ وہ کیسے دیتے ہیں، کس چیز پہ بنیاد رکھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی یہ قرآن ہے، یہ اس کی آیت نمبر ہے، یہ حدیث ہے، صحیح مسلم بخاری ہے۔ وہ کرتے ہیں کیا جی، قرآن کا حوالہ دیتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ قرآن کی آیت ہے اس چیز کے بارے، یہ حدیث ہے، یہ دو کتابیں، اکثر دو کتابوں کا وہ دیتے ہیں، یا مشکوٰۃ شریف کا بھی دیتے ہیں، صحیح مسلم، مسلم بخاری اور مشکوٰۃ شریف، اس طرح وہ حوالہ دیتے ہیں۔ بڑا اتھینٹک سورس ہے ان کے پاس، اتھینٹک بات کرتے ہیں کافی حد تک۔ میں ان کی کوئی فیور نہیں کرنے لگا، اور ان کی جو اتنی باتیں بتا رہا ہوں، یہ بڑا نا ہمارے ہاں ایک چیز بن گئی ہوئی ہے کہ سوشل میڈیا پہ لوگ کہتے ہیں جی بہت بڑا کوئی دنگڑ ہے، مقابلہ ہونے لگا ہے، دو پہلوان کھاڑے میں اترنے لگے ہیں، اسٹیج سج گیا ہوا ہے، تو انجینئر صاحب انشاءاللہ دنگڑ میں نہیں آئیں گے، مقابلہ نہیں کریں گے، کیونکہ مفتی طارق مسعود صاحب کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا، وہ کراچی سے چلے جیلم پہنچ گئے، تو مرزا صاحب نہیں ملے ان سے، ان کے اسٹوڈنٹ ملے، اسٹوڈنٹ بیٹھ گئے ان کو لے کے نشست پہ۔ اب اسٹوڈنٹ کے ساتھ مفتی کیا بات کرے؟ دیکھیں چیلنج تو کیا تھا مفتی صاحب کو، مرزا محمد علی صاحب کو، اب دونوں کی جب ایک ڈیٹ ڈیسائیڈ ہوگی تو میرا نہیں خیال کہ مرزا محمد علی صاحب انجینئر صاحب ہیں جو ان کو پیچھے ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ سمجھتے ہوں گے کہ آپ مفتی نہیں ہیں، آپ شاید سمجھتے ہوں گے کہ آپ اس طرح کے اسکالر نہیں ہیں، مجھے جو لگتا ہے اس لیے سامنے نہیں آتے نا، لیکن آپ کے پاس اتھینٹک سورس تو ہے، آپ اس اتھینٹک سورس سے بات کر سکتے ہیں، آپ دلیل دے سکتے ہیں، آپ ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اب امت میں میرا نہیں خیال کہ ہمارے علماء کرام کو، مفتی حضرات جتنے بھی ہیں، ان سب کو اتنا اختلاف رکھنا چاہیے کہ وہ ایک دنگڑ جیسی پوزیشن آ جائے، لوگ اس کو ایک انٹرٹینمنٹ سمجھ کے دیکھیں کہ یہ کوئی انٹرٹینمنٹ ہونے جا رہی ہے، کوئی مقابلہ ہوگا، کوئی تماشا ہوگا، کوئی تماشائی بن کے لوگ اس کو دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ اس کو اس سینیریو میں لانا چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایک معیار ہے، اور کسی مذہب میں بھی اٹھا لیں، میں مسلمانوں کی بات اس لیے کرنے لگوں، کسی مذہب میں بھی اٹھا لیں، سب نے اپنا اپنا معیار بنایا ہے، لیکن وہ فیک ہے۔ مسلمانوں کا الگ ہی ایک معیار ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم پہ قرآن اتارا، قرآن ایک ہماری تو کتاب نہیں ہے کہ ہم نے بنائی ہے، ہماری کوئی ایجاد ہے، کوئی سائنسی کتاب ہے، قرآن ایک آسمانی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، اور اپنے پیغمبر بھیجے، ہمیں بتایا کہ اس پہ عمل کیسے کرنا ہے، جو چیزیں قرآن میں نہیں ہیں اس کو اپنے پیغمبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھرو ہمیں بتایا، حدیث سے بتایا، سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے، حدیث سے پتہ چلتا ہے، حدیث کی بہت سی جلدیں ہیں، بہت سی حدیث کی کتابیں ہیں،
تو ان سے ہمیں آسانی سے گائیڈ لائن مل جاتی ہے کہ اسلام کو فالو کیسا کرنا ہے۔ مرزا صاحب بابوں پہ تنقید کرتے ہیں، بابوں پہ تنقید کیوں کرتے ہیں؟ جہاں تک مجھے سمجھ لگی میں نے کہا میں بھی دیکھ لوں مرزا صاحب کے پاس آخر ایسی کیا چیز ہے، وہ کیوں بار بار بابوں پہ تنقید شروع کر دیتے ہیں، وہ کیوں ان کو لوگ چیلنج کر دیتے ہیں، یہ اتنا ٹینس اور ہائپر سا اور یہ کیوں ماحول بن جاتا ہے ہر طرف۔ 26 اب قریب آ رہی ہے تو میں بھی اس میں انوالو ہو گیا، میں نے کہا میں بھی دیکھتا ہوں، میں بھی دیکھتا ہوں یہ کیا معاملہ ہونے جا رہا ہے۔ مرزا صاحب بابوں پہ اکثر تنقید کر دیتے ہیں، اور جب لوگ ان سے کہتے ہیں جی کون سے بابے کون سے بابے، انہوں نے کہا جی وہی بابے جو شرعی بات نہیں کرتے، جو قرآن اور حدیث کی روشنی سے بات نہیں کرتے، جو عوام کو ورگلاتے ہیں، جو عوام کو سیدھا راستہ نہیں دکھاتے۔ میں ان بابوں کی بات کرتا ہوں، نہ کہ بلکہ ان بابوں کی جو صرف اپنے پیچھے لگاتے ہیں، جو کہتے ہیں یہ شرح وہی ہے جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، شرح وہی ہے کہ اب میں ایک رات میں 30 قرآن پاک پڑھ لیتا ہوں یا 20 پڑھ لیتا ہوں یا 8 پڑھ لیتا ہوں یا 7 پڑھ لیتا ہوں، آخر ہم پہ بڑا اللہ کا کرم ہے۔ وہ اس طرح جو بابے ان کو شو کراتے ہیں یا جو بابوں کے بابے بزرگ ان کو شو کرواتے رہے، وہ کہتے ہیں جی آپ سرکار کے دور میں کوئی ایسا صحابی نہیں تھا، ایون کہ آپ سرکار نے بھی صحابہ سے پوچھا کوئی ایک رات میں 1/3 قرآن پڑھ سکتا ہے، مطلب 10 پارے پڑھ سکتا ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا نہیں جی یہ ایسا کیسے پاسبل ہے کہ یہ آسان کام نہیں ہے ایک رات میں 10 پارے پڑھنا۔ اور ایک حدیث میں مرزا صاحب نے یہ حدیث کا یہ ریفرنس دیا تھا، صحیح بخاری کی ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے یہ، کہ آپ سرکار نے کہا کہ جس نے 3 دن میں، حدیث سے ثابت ہے، ریفرنس دیا، حوالہ دیا کہ جس نے 3 دن میں قرآن پاک ختم کیا گویا کہ اس نے سمجھ کے نہیں کیا، کچھ اس طرح حدیث تھی، پوری مجھے ایگزیکٹ ورڈنگ میں بول نہیں سکتا کیونکہ میں مفتی نہیں ہوں، مجھے نہ یاد ہے اتنا، میں نے رات کو یہ حدیث دیکھی تھی، عام سا بندہ ہوں آپ کی طرح، تو خیر جو بھی اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے کمی بیشی۔ تو لیکن اگر وہ یہ تھنٹک حدیثیں دے رہے ہیں تو کسی کو کیا مسئلہ ہے اسے؟ کیا دین مذاق ہے کہ کوئی اٹھ کے اس کو چیلنج کرنا شروع کر دے؟ اس نے حدیث سے ہی ریفرنس دیا، اس نے قرآن سے ہی ریفرنس دیا۔ میں یہاں پہ محمد علی انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی فیور میں بات نہیں کر رہا آپ سے، نہ اس میرا کوئی مقصد ہے، لیکن مجھے لگا کہ یار یہ بڑی غلط بات ہے کہ ایک بڑا غلط ماحول پیدا کرنے جا رہے ہیں، کوئی بڑا ایک غلط تعصب دے رہے ہیں دوسرے مذہبوں کو، دوسرے لوگوں کو، کہ پتہ نہیں اسلام میں کیا ہوتا ہے کہ یہ مولوی بھی ایک پیج پہ نہیں ہے، امت بٹی ہوئی ہے، فرقوں میں ہے، آیا کہ ایسا ہونا چاہیے؟ آپ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آیا کہ امت کو ایسے بٹنا چاہیے، کیا اس طرح کے سٹیجز لگنے چاہیے؟ ضمیر جو ہے خود فیصلہ کرتا ہے، وہ لوگ جو دین کو سمجھتے نہیں ہیں، جن کو ان پڑھ کہہ لیں، جن کو اردو تک نہیں پڑھنے آتی، وہ سہارا لیتے علماء کرام کا۔ جب علماء کرام ان کو غلط گائیڈ کرتے ہیں نا، وہاں پہ جا کے مسئلہ پیدا ہوتا ہے، وہ ان کو غلط گائیڈ کرتے ہیں، وہ اپنے مفادات کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں انہیں، اپنے فقے کو بڑھاتے ہیں، چڑھاتے ہیں، زیادہ سے زیادہ فالوور پیدا کرتے ہیں۔ تو یہ ایک ان کا ذاتی ہے، میرا نہیں خیال کہ دین میں کوئی اس طرح فقہ بھی ہونا چاہیے، میں ایک جہاں تک مجھے سمجھ لگی ہے دین وہی ہے جو محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ اللہ نے قرآن بھیجا، حدیث ہے ہمارے پاس، ہمیں کوئی مسئلہ ہے تو حدیث کی روشنی میں سمجھ سکتے ہیں۔ پھر آگے وہ تفسیر میں آگے وہ سبھی آتے ہیں، سبھی نے اپنے حساب سے قرآن پاک کی بھی تفسیر کر دی، ترجمہ بھی۔ تو اتھینٹک طریقے سے آپ خود سرچ کریں، جو لوگ بیچارے اتنا نہیں کر سکتے ان کو بھی چاہیے کہ اس پر غور کریں، خود سرچ کریں۔ اب تو ایپ آ گئی ہوئی 360، اس میں آپ حدیثیں دیکھ سکتے ہیں، بول کے دیکھ لیں، گوگل نے بڑی آسانی کر دی، انٹرنیٹ بڑا عام ہے، خود نہیں سمجھ آتی اپنے بیٹے سے کہہ دیں کہ بیٹا میں نے وہ آج مسئلہ سنا تھا، مولوی صاحب یہ کہہ رہے تھے، ذرا چیک تو کرنا یہ ٹھیک کہہ رہے تھے۔ تو جب آپ خود ہی چیک کرنا شروع ہو جائیں گے، خود ہی کاؤنٹر کرنا شروع ہو جائیں گے، تو مجھے نہیں لگتا کوئی اتنے فقے رہ جائیں گے، صرف پیچھے جو بچیں گے صرف ہم مسلمان ہی بچیں گے۔ تو میں بھی یہی کہتا ہوں کہ آپ کو اس طرح تصدیق کرنی چاہیے، اگر کوئی بات کہتا ہے کسی بھی فقے کا تو آپ کو اس کی تصدیق کرنی چاہیے، آیا کہ وہ ٹھیک کر رہا ہے غلط کر رہا ہے، کہ ون سائیڈڈ بات تو نہیں کر رہا۔
تو اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت اور اپنی رائے کا لازمی اظہار کیجیے گا. خدا حافظ.